الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واجب صد عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آج محرم کی کیا تاریخ ہے؟ 3 یکم محرم کو کیا ہوا تھا؟ کون بتائے گا؟ نیاز صاحب ہاتھ اوپر کر رہے ہیں۔ شہادت حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اب میں سب سے کہلواؤں گا، شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کب ہے؟ یکم محرم کو، یعنی نئے سال کی ابتدا اور اس سال کا بھی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ، اس کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ کیا میں نے کہا؟ مجھے بولیے، بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں خصائص، خصوصیات، اور یہ خصائص جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو الگ الگ عطا فرمائے ہیں جو اوروں میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہیں جو اور کسی صحابی کو، بولیے نا، نہیں ملی۔ یہ خصوصیات ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ خصائل ہیں، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں۔ صدیق اکبر کو کچھ ایسی چیزیں حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، فاروق اعظم کو ایسی چیزیں حاصل ہیں جو اوروں کو حاصل نہیں ہے، عثمان غنی کو بھی، حضرت مولا علی کو بھی، حسنین کریمین کو بھی، باقی صحابہ کو بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہیں جو صرف انہی کا مقدر تھی۔ اب ان میں سے آئیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم علیہ السلام کا شان گرامی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم وہ ہو کہ شیطان تمہارے راستے پہ نہیں آتا، شیطان تمہارے راستے میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ اگر تم کسی راستے پہ آ رہے ہو، شیطان بھی دوسری طرف سے آ رہا ہو، تو وہ جب تمہیں دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل کے کہیں اور چلا جاتا ہے، تمہارے سامنے وہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر کا کتنا روب ہے، کتنا دبدبا ہے، کتنی رب نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ شیطان جو ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، کچھ کو کرتا ہے اور کچھ کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب کو کر تو نہیں سکتا نا، کیونکہ خود اس نے قرآن مجید میں موجود ہے، خود اس نے اقرار کیا، اس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن الا عبادک المخلصین، تیرے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے۔ یعنی شیطان ہو کر، ابلیس ہو کر
اقرار کر رہا ہے کہ سارے میرے گاؤں میں نہیں آئیں گے، اور حضرت عمر تو وہ ہیں کہ ان کے راستے میں جو نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو رکھ دیا ہے۔ عمر کی زبان پہ بھی حق ہے، عمر کے دل میں بھی حق ہے، یعنی عمر کے دل میں کوئی خیال، کوئی بات آ ہی نہیں سکتی جو حق کے علاوہ ہو، اور جو دل میں ہوگی وہی عمر کی زبان پہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لو کان نبی، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی اب یہاں پر آقا علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک نبی کے لیے جو کرائٹیریا ہے، ایک نبی کے لیے جو خصوصیات اس میں جو ہونی چاہیے، ایک نبی کی اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری اللہ نے عمر میں رکھ دی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا عمر نبی نہیں ہے۔ اگر میرے بعد یہ دروازہ کھلا رہتا تو عمر کیا ہوتا؟ مجھے بولیے، نبی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کہتے ہیں لما اسلم عمر نزل جبرائیل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ بڑی ایمان افروز بات ہے، اگر آپ سننے کا ارادہ ظاہر کریں تو میں آپ کو بتاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی بھی آدھے بولے ہیں، اب 75% ہیں، اب کچھ 100 کے قریب پہنچے ہیں۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، راوی کہتے ہیں جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، فنزل جبرائیل، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا محمد، یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، فرمایا کہ عمر کے اسلام قبول کرنے سے آج آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آسمان والے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا آسمان پہ ہیں کون؟ بولیے، فرشتے ہیں نا، آسمانوں پہ انسان نہیں ہے، آسمانوں پہ فرشتے ہیں، فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ فرشتے اس وقت تک کوئی کام کرتے ہی نہیں جب تک انہیں اللہ کچھ کرنے کا حکم دیتا ہی نہیں۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتوں آج شادیانے بجاؤ، آج خوشی مناؤ کہ آج وہ آ گیا ہے کہ جس کے آنے سے اسلام کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی زندہ باد۔ سب کہہ دیجئے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ یا بولنے تھوڑے ہو پہ تو یا بولنے آستہ ہو پہ ایک گل تو ہے، لیکن وہ جیڑی گل بھی تھی ہے وہ ختم کرو۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور سن لیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اول من یصافحہ الحق عمر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا، ہاتھ ملائے گا اپنی شان کے مطابق، فرمایا وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔
وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور جسے سلام کرے گا وہ بھی عمر ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، اور جسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا وہ بھی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمتوں بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ آپ اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت بھی عطا فرما اور وہ بھی اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ مسجد نبوی ہے، فجر کا وقت ہے، نماز کے اندر امامت کراتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا۔ ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا، آپ کو زخمی کیا۔ آپ زخمی حالت میں جب آپ زخمی ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، انہوں نے نماز مکمل کرائی، حضرت عمر کو گھر لایا گیا۔ 26 ذی الحج کا یہ واقعہ ہے، 23 ہجری کا، اور 24 ہجری یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی امامت کی، اور آپ کی تدفین جہاں پہ ہوئی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آقا اسلام نے فرمایا تھا کہ ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال، فرمایا کہ میرے گھر اور میری مسجد کے درمیان، میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اس باغ کے اندر جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ جس مٹی سے کسی بندے کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، یعنی اس کا جسم جس مٹی سے تیار ہوتا ہے، اسی جگہ پہ وہ بندہ دفن ہوتا ہے، اسی جگہ پہ اس کی تدفین ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا جسم بھی جنت کے باغ کی مٹی سے بنایا گیا، اور پھر اسی مٹی کے اندر آپ کی تدفین بھی ہوئی، اور رسول اللہ کے قدموں میں آپ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمتوں کے مالک، بڑی شانوں کے مالک۔ تھوڑا سا تذکرہ کر دیا ہے۔ ہاں، ایک اور بات چلتے چلتے، وہ بات یہ ہے کہ باہر سبیل لگی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی، سبیل لگایا کریں۔ حضرت عمر کا شہادت آئے ان کے نام کی لگائیں اپنے گھر کے باہر۔ جو بھی ہستی خلفاء راشدین میں سے اور حسنین کرمین میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ضرور ان کی یاد کریں اور سبیل لگائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور ان کی یعنی عزت میں، ان کے اکرام میں آج بھی سبیل گجر خان کی مرکزی جامع مسجد میں موجود ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ روز محشر اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔